اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ویلتا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب انسان حسرت سے دیکھے گا، کہے گا ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی اس نے بڑا عمل چھوڑا، سب کچھ اس نے یہاں لکھ دیا۔ اس کو تو میں گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، محض میں نے اپنے دوستوں کی خوشخبریوں کے لیے کیا تھا، یہ تو میں نے برادری کے لیے کیا تھا۔ اور اس وقت وہ انسان سخت پریشان ہوگا اور وہ آرزو کرے گا، مالک مجھے ایک موقع دے دے، میں دوبارہ دنیا پہ جاتا ہوں، جنہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا اب میں ان کی نہیں مانوں گا، اور میں ان سے بیزاری کا اعلان کروں گا اور میں بڑے اچھے اعمال کروں گا۔ لیکن اس وقت فیصلہ ہو چکا ہوگا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب پیغام اجل آ جاتا ہے تو ایک سانس کا بھی موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، یہ دنیا کی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے مگر قرآن کا بتایا ہوا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آئی ہوئی بات جھٹلائی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ سارے فلسفے ایک پلڑے میں رکھیں کہ کل ایک میدان لگنے والا ہے، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے اس آنے والے دن کو، اور ان کو کہا جائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ہم تمہیں اپنے حضور کھڑا کریں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، مگر تم تو گمان کرتے تھے کہ ایسا تو ہوگا ہی نہیں، لیکن اس وقت ہوگا، اور وعدے کا وقت جو متعین ہے اور وہ شروع ہو جائے گا، اور پھر ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور جس طرح کے نامہ اعمال ہوں گے اس طرح کی لوگوں کی کیفیت ہوگی۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں نصیب ہوگی، اور جن کا حساب سخت ہوگا ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ اور وہ دن آنے والا ہے صاحبو، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، محبوب تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، جس نے جو کیا ہوگا اس کا حساب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اور وہ اتنا کڑا دن ہوگا، ایک دن صاحبو 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ ساری زندگی 50 سال کی ہے، بڑی ایوریج نکالی ہے تمہاری، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، چلو 100 سال کر لو، تو بالآخر موت تو آنی ہے۔ تو کتنا نادان شخص ہوگا وہ جو اپنی آخرت برباد کر لے۔ یہاں پر ہم نے فوکس رکھنا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن جو ہے وہ گن گن کے گزارنا ہے۔ یہ مشکل ہے اس وقت، جس طرح کی دوڑ لگی ہے، کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ میرا چچا آگے نکل گیا ہے، اور کسی کو یہ ٹینشن ہے کہ میرے بھائی نے اپنا مکان خرید لیا ہے۔ ہمیں تو واضح کیا تھا کہ مسافر کس طرح زندگی گزارے۔ ہم یہاں ساری زندگی بیٹھنے کے لیے نہیں آئے صاحبو، ہم نے مختصر سی زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو مختصر سی ملی ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور پورا حساب لیا جائے گا، اتنا کڑا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر خیر کا عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو دکھایا جائے گا۔ اگر اللہ عز و جل حلال کے ذرائع سے گھر دے، گاڑی دے، پاکیزہ سے میسر ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ لیکن خدا را خیانت کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے اپنا مکان پکا نہ کریں۔ کچے مکان میں زندگی گزار لینا، رینٹ کے مکان میں زندگی گزار لینا، لیکن حرام لقموں سے کما کے نہ کھانا، پاکیزہ کو ہی اختیار کرنا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کل اگر وہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرے گا تو انصاف کا ترازو بھی وہ رکھے گا۔ تو اس کے پہلے مجھے اور آپ کو یہاں پر تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہاں پر آ کر میں اور آپ اس دنیا کی رونق میں، اس میلے میں کھو گئے اور ہم اپنے آنے والی آخرت کو بھول گئے تو پھر بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اور یہ کہانی ختم ہونے والی ہے، اور کام بڑی جلدی صفر پر پہنچنے والا ہے، اور یہ زندگی بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ موت آنے سے پہلے بتاتی نہیں ہے کہ میں آ گئی ہوں۔
اور یہ جب آ جاتی ہے جو اتر جاتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی اور عبرت حاصل کر لے تو کر لے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی خوبصورت زندگی گزارنی ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے، بابرکت ایام ہے، ہم اس کے بدلے میں جلدی جلدی نیکیاں اکٹھی کر لیں تو ہم کامیاب ہیں، اور ہم اگر ایسا نہ کر سکے صاحب تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ فضول قسم کی بحثوں میں زندگی ضائع نہ کیجیے، فضول گفتگو سے خاموشی بہتر ہے، خاموشی سے ذکر رسول بہتر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں مرنے سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔